آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور فکر انگیز موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ موضوع آج کے دور کے حساب سے بہت اہم بھی ہے۔ بالکل۔ تو سلیم اوان کی جانب سے فراہم کردہ ایک نہایت اہم دستاویز سامنے آئی ہے، جس کا عنوان ہے سقراط کے تنقیدی سوچ کے 7 اصول۔ صحیح۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل کے اس تیز ترین دور میں ہم پر ہر وقت معلومات کی بمباری ہو رہی ہے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک۔ خبریں، سوشل میڈیا کی پوسٹس، مختلف دعوے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ سب دعوے اور تجزیے ہمارے ذہنوں پر ہتھوڑے کی طرح برستے ہیں۔ ایسے میں ذہن کا الجھ جانا اور یہ سمجھنا پانا کہ کس بات پر یقین کیا جائے اور کسے رد کیا جائے بہت فطری سی بات ہے۔ بالکل فطری ہے، اور انسان اکثر اس شور میں گم ہو جاتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد بھی بالکل یہی ہے کہ معلومات کے اس شور اور سیلاب میں ڈوبنے یا اندھا دھند ہر بات پر یقین کر لینے کے بجائے ان 7 سنہری اصولوں کو گہرائی سے سمجھا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک باشعور، تجزیہ کرنے والے اور بہتر فیصلہ کرنے والے انسان بن سکے۔ چلیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش موجودہ دور میں واقعی ناگزیر ہو چکی ہے۔ جب ہم تنقیدی سوچ یا جسے کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو عموماً ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید اس کا مقصد صرف دوسروں کی باتوں میں کیڑے نکالنا ہے یا بس غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ ہاں، لوگ عموماً تنقید کو ایک منفی چیز ہی سمجھتے ہیں۔ بالکل، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کا اصل کمال یہ ہے کہ یہ ہمیں چیزوں کو ایک انتہائی وسیع اور شفاف تناظر میں دیکھنے میں مدد دیتی ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے پاس معلومات کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا فلٹر نہیں ہوتا تو ہمارا ذہن بہت آسانی سے کسی بھی غیر منطقی بات کو یا کسی بھی سنسنی خیز خبر کو سچ مان لیتا ہے۔ ہم بغیر سوچے سمجھے اسے آگے بھی پھیلا دیتے ہیں۔ جی، تو سلیم اوان کی اس دستاویز میں جو 7 اصول بتائے گئے ہیں وہ دراصل ایک ایسا فریم ورک یا خاکہ فراہم کرتے ہیں جس کے ذریعے ہر قسم کی معلومات کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اصول سچائی تک پہنچنے کا راستہ ہموار کرتے ہیں تاکہ ہم کسی کے بچھائے ہوئے ذہنی جال میں نہ پھنسیں۔ زبردست! اور یہی وجہ ہے کہ یہ دستاویز اتنی اہم ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، جس میں تنقیدی سوچ کی بنیاد اور مفروضوں کی جانچ کا ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ دستاویز میں جو پہلا اصول دیا گیا ہے وہ بظاہر بہت سادہ سا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے اثرات بہت حیران کن ہیں۔ یہ اصول ہے اصطلاحات کی وضاحت کرنا، یعنی ڈیفائن ٹرمز۔ بالکل۔ سلیم اوان نے اس اصول کے تحت جو بنیادی سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اس بات سے کیا مطلب ہے۔ اس کی مزید وضاحت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ زیادہ تر بحثیں اور مباحثے صرف اور صرف اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں یا گھنٹوں چلنے کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کیونکہ لوگ الفاظ کے بنیادی مطلب پر ہی متفق نہیں ہوتے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم اکثر اس بات کا احساس ہی نہیں کر پاتے کہ ہماری گفتگو کی بنیاد کتنی کچی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کسی بحث کے آغاز میں ہی یہ طے نہ کیا جائے کہ جس اصطلاح پر بات ہو رہی ہے اس کی اصل تعریف کیا ہے تو دونوں فریق دراصل 2 مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب وہ ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں مطلب الگ ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسے ایک عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں 2 لوگ اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ اب ایک شخص کے ذہن میں کامیابی کا مطلب بے تحاشا دولت اور ایک بڑا کاروبار ہے، اور دوسرے شخص کے نزدیک کامیابی کا مطلب شاید ذہنی سکون اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنا ہو۔ بالکل۔ اب جب تک وہ اس اصطلاح یعنی کامیابی کی وضاحت نہیں کریں گے وہ گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی ایک پیج پر نہیں آئیں گے۔ کسی بھی تعمیری اور معنی خیز گفتگو کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ سب سے پہلے گراؤنڈ رولز طے کیے جائیں۔ اگر اصطلاحات اور الفاظ کے مطلب واضح نہیں ہوں گے تو خیالات کی کوئی بھی عمارت کبھی کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے 2 لوگ مل کر ایک پل بنا رہے ہوں لیکن دونوں کے پاس پل کا نقشہ بالکل مختلف ہو، اور نتیجہ یقیناً تباہی کی صورت میں ہی نکلے گا یا وہ پل کبھی بنے گا ہی نہیں۔
یہ واقعی ایک بہت بڑی خامی ہے جسے ہم روزمرہ گفتگو میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل نظر انداز کرتے ہیں۔ اور جب ایک بار اصطلاحات اور بنیاد واضح ہو جائیں تو پھر باری آتی ہے دوسرے اصول کی، جو ہے مفروضوں پر سوال اٹھانا۔ سلیم آوان کے مطابق یہاں جو سوال ہمارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس بات پر کیوں یقین رکھا جا رہا ہے۔ اس اصول کے پیچھے چھپی حقیقت یہ ہے کہ ہر دعوے، ہر خبر یا ہر بحث کے پیچھے کچھ نہ کچھ مفروضے ضرور چھپے ہوتے ہیں، جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے۔ جی، ہم روزمرہ کی زندگی میں اکثر ان مفروضوں کے جال سے گزرتے ہیں۔ ایک عام سی مثال لے لیتے ہیں۔ فرض کریں بازار میں دو مختلف چیزیں رکھی ہیں، ایک کی قیمت بہت زیادہ ہے اور دوسرے کی کم۔ ہمارا ذہن اکثر فوراً یہ مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ چونکہ یہ چیز مہنگی ہے اس لیے اس کا معیار بھی لازمی طور پر اعلیٰ ہی ہوگا۔ بالکل، ہم یہی سوچتے ہیں۔ ہم سوچے سمجھے بغیر اس مہنگی چیز کو بہتر مان لیتے ہیں، حالانکہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثال تو آپ کی روزمرہ زندگی کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں تو بات صرف بازار اور خریداری کی حد تک محدود نہیں ہے۔ ذرا سوچیں کہ یہ چھپے ہوئے مفروضے ہمارے بڑے فیصلوں کو اور ہماری سوچ کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ اصول ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ان چھپے ہوئے مفروضوں کو بے نقاب کیا جائے۔ جب تک ہم یہ نہیں پوچھتے کہ مہنگا ہونا ہی اچھے معیار کی ضمانت کیوں ہے، یا جس خبر پر میں یقین کر رہا ہوں اس کی اصل بنیاد کیا ہے، تب تک ہم اندھے یقین کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ سلیم آوان کی دستاویز بڑی خوبصورتی سے یہ واضح کرتی ہے کہ جب ہم ان مفروضوں کو کھود کر سطح پر لاتے ہیں اور ان پر سوال اٹھاتے ہیں تو کسی بھی خیال یا دعوے کی اصل طاقت اور سب سے بڑھ کر اس کی کمزوری کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی ہم جان پاتے ہیں کہ بات میں کتنا وزن ہے۔ بالکل، مفروضے عمارت کی ان بنیادوں کی طرح ہیں جو زمین کے نیچے چھپی ہوتی ہیں۔ ہمیں بظاہر ایک شاندار عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم ان بنیادوں کی مضبوطی کو نہ پرکھیں ہم اس عمارت کے محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک منٹ، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم روزانہ درجنوں ایسے مفروضوں پر بنا سوچے سمجھے عمل کر رہے ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کبھی پرکھا ہی نہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ایک ہوشربا بات ہے۔ خیر، یہ مفروضوں والی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن جب ہم کسی بحث کے بیچ میں ہوتے ہیں یا جب کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شخص واقعی سچ بول رہا ہے یا صرف ہوائی فائر کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم مرحلہ ہے۔ یہاں میرے خیال میں سقراط کا وہ تیسرا اصول کام آتا ہے جس کا ذکر اس دستاویز میں کیا گیا ہے، اور وہ ہے ثبوت کا مطالبہ کرنا۔ اس اصول کی روح اس ایک سیدھے سادے سوال میں پوشیدہ ہے کہ کیا اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ بہت زبردست اصول ہے۔ یہ اصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقائق اور مثالیں کس طرح مبہم، گول مول اور غیر واضح آراء کو ایک ٹھوس علم میں بدل دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بالکل، اور انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ کہانیوں، جذباتی باتوں اور پرجوش تقریروں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے۔ ہاں، ہم جذبات میں آ کر منطق بھول جاتے ہیں۔ بغیر ثبوت کے کوئی بھی بات محض ہوا میں تیرتی ہوئی ایک رائے ہوتی ہے، جس کا حقیقت سے تعلق ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔ لیکن جب کوئی شخص کتنے ہی یقین کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہو اور ہم وہاں رک کر صرف یہ ایک سوال کر لیں کہ کیا اس دعوے کی کوئی ٹھوس مثال یا ثبوت موجود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ گفتگو کی سمت یکسر تبدیل ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات سامنے والا لاجواب ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ سلیم آوان نے اس دستاویز میں بجا طور پر اس جانب اشارہ کیا ہے کہ مثالیں اور حقائق وہ اینٹیں ہیں جو علم کو ایک ٹھوس اور قابل اعتبار شکل دیتی ہیں۔ جب تک مبہم خیالات اور بڑے بڑے دعووں کو حقائق کی زمین پر نہ اتارا جائے ان پر کوئی سنجیدہ بحث نہیں ہو سکتی۔ ثبوت مانگنا دراصل سامنے والے کے دلائل کی جانچ پڑتال کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ ہم اکثر جذباتی باتوں میں آ کر بڑی بڑی کہانیوں پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن یہ ثبوت کا مطالبہ ہی ہے جو سنی سنائی باتوں کو ایک مستند علم سے الگ کرتا ہے۔ اب فرض کریں کہ ہمیں کسی بات کا ثبوت مل بھی گیا، یا کم از کم ایک بظاہر معقول مثال سامنے آ گئی، تو کیا بات یہیں ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، سفر ابھی باقی ہے۔ دستاویز کے مطابق بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی سے جڑا ہوا چوتھا اصول ہے جو ہمیں مزید گہرائی میں لے جاتا ہے، اور وہ ہے نتائج کو آزمانا۔
یہ ایک انتہائی عملی اصول ہے جو سیدھا حال سے نکل کر مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ یہاں جو سوال ہمیں خود سے یا سامنے والے سے پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت کلیدی سوال ہے۔ دستاویز کے مطابق مضبوط خیالات ہمیشہ حقیقت کے کڑے امتحان میں، جسے ہم آج کل کی زبان میں ریالٹی چیک کہتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جو کسی بھی فیصلے یا کسی بھی نئے خیال کے ان چھپے ہوئے خطرات کو سامنے لے آتا ہے جو شاید ابتدا میں بالکل بھی نظر نہ آ رہے ہوں۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ اصول ہمیں اپنے فیصلوں کے آگے چل کر نکلنے والے نتائج کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا خیال، کوئی نئی پالیسی یا کوئی نیا منصوبہ پیش کیا جاتا ہے تو کاغذوں پر وہ بہت شاندار لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، پریزنٹیشن ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، اور اس کی کشش اکثر اس کے اندر چھپے ہوئے ممکنہ خطرات کو ہماری نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے۔ لیکن جب ہم تصوراتی طور پر اسے عملی شکل دے کر دیکھتے ہیں اور خود سے پوچھتے ہیں کہ اچھا، اگر ہم کل صبح سے اس بات پر عمل شروع کر دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، تو ہم دراصل اپنے اور اپنے معاشرے کے گرد ایک حفاظتی تہہ قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرح کا ڈیفنس میکینزم۔ جی، یہ ریالٹی چیک ان تمام خامیوں، لاجسٹک مسائل اور ان نقصانات کو اجاگر کر دیتا ہے جو کسی بہت بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو خیالات واقعی مضبوط اور سچے ہوتے ہیں وہ اس کڑے امتحان سے گزر کر مزید نکھر جاتے ہیں، اور جو کمزور اور کھوکھلے خیالات ہوتے ہیں وہ اس سوال کے سامنے آتے ہی بکھر جاتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایسا ہے جیسے کسی بھی گاڑی کو سڑک پر لانے سے پہلے اس کا کریش ٹیسٹ کیا جائے۔ بہترین تشبیہ دیا آپ نے۔ اب اس ریالٹی چیک کو منطق کی کسوٹی پر مزید پرکھنے کے لیے سلیم اوان کی دستاویز ہمیں 5واں اصول دیتی ہے جو بہت کام آتا ہے۔ یہ اصول ہے تضادات کی نشاندہی کرنا، یعنی باتوں کے اندر موجود کانٹراڈکشنز کو تلاش کرنا۔ صحیح۔ یہاں جو بنیادی سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات دیگر ثابت شدہ حقائق سے متصادم ہے؟ دستاویز کے مطابق باتوں میں پائے جانے والے تضادات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کی منطق یا اس کا استدلال دراصل کہاں سے ٹوٹ رہا ہے۔ جب باتوں میں ایک ربط اور تسلسل ہوتا ہے تبھی وہ سچ کے قریب ہوتی ہیں۔ اور سچائی کی سب سے نمایاں پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اندرونی طور پر مستحکم ہوتی ہے۔ سچ کبھی اپنے ہی خلاف کھڑا نہیں ہوتا۔ بے شک، سلیم اوان کا پیش کردہ یہ اصول اس بات کو نہایت خوبی سے واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی نیا دعویٰ پہلے سے موجود اور ثابت شدہ حقائق سے ٹکرا رہا ہے تو یقینی طور پر اس میں کوئی بہت بڑی خامی موجود ہے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص ایک طرف یہ دعویٰ کرے کہ وہ صحت مند زندگی کے حق میں ہے اور دوسری طرف وہ کسی ایسی چیز کی تشریح کر رہا ہو جو سائنسی طور پر انسانی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہو چکی ہے، تو یہ ایک واضح تضاد ہے۔ بالکل، اور ایسے تضادات ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ تضادات کو پکڑنا دراصل اپنی سوچ کو شفاف رکھنے اور دھوکے سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ جب معلومات کے اندر تسلسل برقرار رہتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں اور منطق کا دھاگا کہیں سے نہیں ٹوٹا۔ یعنی اگر ہم کان اور آنکھیں کھلی رکھیں تو جھوٹ یا غلط منطق اپنے اندر موجود تضاد کی وجہ سے خود ہی اپنا بھانڈا پھوڑ دیتی ہے۔ بالکل۔ اب ہم اس تفصیلی جائزے کے تیسرے اور میرے خیال میں سب سے اہم سمجھے جانے والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حصہ ہماری سوچ کو محدود دائروں سے نکال کر مزید وسعت دینے اور متبادل راستوں پر غور کرنے کے حوالے سے ہے۔ چھٹا اصول ہمیں ایک بڑی ہمت کا کام کرنے کو کہتا ہے، اور وہ ہے واضح باتوں پر شک کرنا۔ یہ میرا پسندیدہ اصول ہے۔ اس اصول کا مرکزی سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات جسے سب سچ مانتے ہیں، اگر یہ سچ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دستاویز میں یہ بڑی گہری بات لکھی ہے کہ سب سے خطرناک عقائد وہ نہیں ہوتے جن پر ہم روز بحث کرتے ہیں، بلکہ سب سے خطرناک عقائد وہ ہوتے ہیں جن پر کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ ترقی کا آغاز ہی دراصل شک سے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر اس کے آرام دہ خول سے باہر نکالتا ہے۔ ہم انسان عموماً ذہنی طور پر بہت سست واقع ہوئے ہیں۔ ہم بنی بنائی باتوں پر بس یقین کر لینا چاہتے ہیں۔ بالکل، ہم ان چیزوں پر سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو معاشرے میں سب کے نزدیک بالکل واضح، عام سی بات اور قطعی سچ مانی جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ ایک بات مان رہے ہیں تو وہ سچ ہی ہوگی۔
لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک ان واضح سمجھی جانے والی حقیقتوں پر کسی نہ کسی نے شک نہیں کیا، انسانیت نے علم کا کوئی نیا دروازہ نہیں کھولا۔ جیسے پرانے وقتوں میں لوگ سمجھتے تھے کہ زمین چپٹی ہے؟ بالکل۔ ایک وقت تھا جب یہ ایک واضح سچ مانا جاتا تھا کہ زمین چپٹی ہے یا سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ سب یہی مانتے تھے۔ خطرناک خیالات وہی ہوتے ہیں جو اتنے عام اور روایتی ہو جائیں کہ ہمارے سوچنے اور تجزیہ کرنے کا عمل ہی رک جائے۔ جب ہم یہ جرأت مندانہ سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ واضح سی بات جو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں سچ نہ ہو تو پھر کیا سچ ہے، تب ہم نئے امکانات کو کھوجنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہی شک کا وہ بیج ہے جس سے علم اور ترقی کا درخت پروان چڑھتا ہے۔ یہ بات سن کر تو ذہن کے کئی بند دریچے کھلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور اسی ترقی اور جستجو کے سفر کو مکمل کرتا ہے سقراط کا 7واں اصول، جو ہے متبادل پر غور کرنا۔ اس اصول کا بنیادی سوال یہ ہے کہ مخالف رائے رکھنے والے اس بارے میں کیا کہیں گے۔ سلیم اوان کے مطابق دوسرے زاویوں سے چیزوں کو دیکھنے سے ہمارے ذہن کے وہ اندھے گوشے جنہیں ہم بلائنڈ سپاٹس کہتے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہوتے ہیں جنہیں ہم اکثر اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی اصول پر عمل کرنے سے ہمارے فیصلوں میں پختگی اور بہتری آتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہم واقعی معلومات اس لیے جمع کرتے ہیں تاکہ ہم سچ تک پہنچ سکیں، یا پھر ہم معلومات صرف اس لیے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم اپنے پہلے سے موجود نظریات کی تائید کر سکیں؟ یہ بہت سخت سوال ہے، اور سچ کہوں تو زیادہ تر لوگ دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اکثر دوسری کیٹیگری میں ہی آتے ہیں۔ ہم صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں۔ تنقیدی سوچ کا یہ آخری اصول ہمیں اسی بہت بڑی خامی سے بچاتا ہے، اور وہ خامی ہے صرف ایک ہی رخ سے تصویر کو دیکھنا۔ ہم سب کو یہ ثابت کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، لیکن جب ہم جان بوجھ کر مکمل ایمانداری سے خود کو اس زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو ہماری اپنی سوچ کے بالکل مخالف ہو، تو ہم ان بلائنڈ سپاٹس کو دور کر پاتے ہیں جو ہمارے اپنے تعصبات یا بائسز کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے۔ یہ تو واقعی خود کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی مسئلے کو اپنے مخالف کی آنکھوں سے دیکھیں۔ متبادل آراء پر غور کرنے کا یہ عمل ہمارے فیصلوں میں جو جامعیت اور گہرائی پیدا کرتا ہے، وہ صرف اپنی ہی بات پر اڑے رہنے سے اور یکرخے پن سے کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ سلیم اوان کی اس دستاویز میں بیان کردہ سقراط کی تنقیدی سوچ کے یہ 7 اصول محض کوئی پرانا نظریاتی فلسفہ نہیں ہے جو صرف کتابوں تک محدود رہے، بلکہ یہ ہماری آج کی روزمرہ زندگی کا ایک انتہائی مؤثر اور عملی ہتھیار ہیں۔ اصطلاحات کی واضح تعریف کرنے سے لے کر چھپے ہوئے مفروضوں پر سوال اٹھانے، جذباتی باتوں کے بجائے ثبوت مانگنے، کسی بھی فیصلے کے نتائج آزمانے، باتوں میں چھپے تضادات پکڑنے، بظاہر واضح باتوں پر شک کرنے اور مکمل مخالف متبادل پر غور کرنے تک، یہ تمام اصول ہمیں دراصل یہ سکھاتے ہیں کہ اپنے ذہن کے دروازے پر ایک چوکیدار کیسے بٹھایا جائے جو معلومات کو فلٹر کرے۔ ایک نہایت ضروری چوکیدار۔ جی، روزمرہ کی زندگی میں جب ہمیں سوشل میڈیا پر نت نئی خبروں، فارورڈڈ میسیجز اور بڑے بڑے دعووں کا سامنا ہو، تو یہ اصول ایک شعوری ڈھال کا کام دیتے ہیں تاکہ ہمارا کوئی بھی عمل اور فیصلہ اندھے پن کا شکار نہ ہو۔ بلا شبہ۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ 7 اصول در حقیقت ہماری ذہنی آزادی کی ضمانت ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر شخص، ہر ادارہ اور ہر پلیٹ فارم اپنی معلومات اور اپنا ایجنڈا ہم تک پہنچانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تنقیدی سوچ کا یہ فریم ورک ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم بھیڑ چال کا حصہ بننے کے بجائے، آنکھیں بند کر کے چلنے کے بجائے اپنی عقل اور منطق کو استعمال کریں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ اصول نہ صرف ہمیں روزمرہ کی غلط فہمیوں اور منظم پروپیگنڈے سے بچاتے ہیں، بلکہ ہماری سوچ کو اس گہرائی تک لے جاتے ہیں جہاں حقائق کو ان کے اصل روپ میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ کہ اس روپ میں جو ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ان تمام اصولوں اور سقراط کی اس پوری فلسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خیال ذہن کو مسلسل کچھ ہو کے لگا رہا ہے۔
وہ کیا؟ وہ یہ کہ سقراط نے ہر چیز پر، ہر عقیدے پر سوال اٹھانے کی اسی عادت اور دوسروں کو یہ اصول سکھانے کی پاداش میں زہر کا پیالہ پی کر اپنی جان کی بازی ہار دی تھی۔ اس وقت سوال اٹھانا اس قدر خطرناک تھا، لیکن آج کے اس جدید اور ڈیجیٹل دور میں ذرا سوچئے، جہاں معلومات ہم تک بنی بنائی پیکنگ میں پہنچائی جاتی ہیں اور ہم بڑی آسانی سے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی ثبوت مانگے ان پر منو ان یقین کر لیتے ہیں، تو کیا اب سوال نہ اٹھانا ہمارے ذہنوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں بن گیا؟